السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہمارے سامنے امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کا معروف رسالہ القواعد المثلی فی اسماء اللہ و صفاتہ الحسنی کا اگلا حصہ اور اس کی چوتھی فصل ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جو 3 فصلیں آپ کے سامنے گزری ہیں، ان 3 فصلوں میں سے پہلی فصل اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی سے متعلق قواعد کا تذکرہ تھا۔ دوسری فصل میں اللہ تبارک و تعالی کے صفات علیٰ سے متعلق قواعد کا تذکرہ تھا۔ تیسری فصل کے اندر اللہ تعالی کے اسماء اور اللہ کی صفات جو ہیں، ان اسماء اور صفات کے دلائل سے متعلق قواعد کا تذکرہ تھا۔ ان 3 فصلوں کے بعد آج یہ ہمارے سامنے چوتھی فصل کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور چوتھی فصل آپ دیکھیں کہ بے ترتیب جو تینوں فصلیں گزری ہیں، اس کے بعد یہی موضوع ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ اب جب یہ اللہ کے اسماء سے متعلق قواعد ہیں، اللہ کی صفات سے متعلق قواعد ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق قواعد ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چند شبہات جو پیش کیے جاتے ہیں، اور ان شبہات کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ ان قواعد، اسماء سے متعلق، صفات سے متعلق ان قواعد اور ان کے دلائل سے متعلق جو قواعد گزرے ہیں، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے متعلق جو نصوص آئے ہوں، ان نصوص میں کسی طرح کی تعویل نہ کی جائے، تحریف نہ کی جائے، تشبیہ، تمثیل، تعطیل وغیرہ نہ کی جائے۔ یہ خلاصہ اس کا بنتا ہے، اس کا نچوڑ نکل کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اہل بدعت کے یہاں کچھ شبہات ہیں، تعویل کرنے والے، تحریف سے کام لینے والے، بدعتوں میں پڑھنے والے اہل سنت والجماعت پر یہ چند اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ سب قواعد ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور ان قواعد کے باوجود آپ ان فلاں 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 چند جگہوں پر ان قواعد کی مخالفت کرتے ہوئے آپ بھی اس کا ظاہری معنی نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس میں تعویل سے کام لے رہے ہیں۔ اس طرح کے چند شبہات ہیں جو اہل بدعت کی طرف سے، اہل تعویل کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر کیے گئے ہیں۔ تو یہ چوتھی فصل جو ہے، اس کا عنوان امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا شبہات والجواب عنہا۔ چند شبہات یعنی چند ایسی چیزیں جو کنفیوژن پیدا کرنے والی ہیں، وہ کیا ہیں اور پھر اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو یہ چوتھی فصل ہے، چند شبہات اور اس کا ان کے جوابات۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بلند پایہ امام اور عالم گزرے ہیں، اور عقیدہ ہو کہ فقہ ہو کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اجتہاد ہو، فتویٰ ہو، ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے وہ امت کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ان کا جو رسالہ یہ ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسے پڑھنے اور سمجھنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسالہ کس قدر قیمتی ہے، کس قدر عظیم ہے، اسے ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں ان چند شبہات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اہل تعویل کی طرف سے، اہل بدعت کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور ان تمام شبہات کا 2 طرح سے جواب دیا ہے۔ ایک اجمالی جواب ہے، سرسری جواب ہے، کہہ لیجئے مجموعی جواب ہے، اور ایک تفصیلی جواب ہے، انفرادی جواب ہے، یعنی بستہ بستہ ایک ایک مثال کو، ایک ایک شبہے کو پکڑ کر کے جو بھی انہوں نے پیش کیا اہل بدعت نے، ایک ایک شبہے کا تذکرہ، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کہا ہے اس کا تذکرہ، اور پھر اس کا جواب اور اس کا رد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ہم نے اسے نہیں سمجھا تو بسا اوقات اہل سنت کی
کے اوپر اہل بدعت کے جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے انہی چند مثالوں کے اندر وہ موجود ہیں. خاص طور پر ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چند شبہات ہیں جو زیادہ معروف ہیں. ہم کہیں نہ کہیں چوک کا غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا ہے یہ شبہات اور کیا ہے اس کا جواب. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بعض بدعتیوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا ہے، یہ شبہہ ڈالا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں صفات کے سلسلے میں، ان نصوص میں اہل سنت نے تعویل سے کام لیا ہے اور ان کے ظاہری معنی سے اسے پھیر دیا ہے. یہ اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو نصوص صفات سے متعلق آئے ہیں ان کے معانی میں انہوں نے تعویل سے کام لیا ہے اور اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا ہے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے اہل سنت والجماعت کے اوپر. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ لازم ٹھہرائیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بھی موافقت کرتے ہیں انہی لوگوں کی، تعویل کے موافق ہیں. جیسے ہم تعویل کرتے ہیں ایسے ہی اہل سنت والجماعت بھی تعویل کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر اہل سنت بھی نرمی اور بیجا نرمی اور مداہنت سے کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلقہ نصوص کے سلسلے میں. تو یہ ان کا مقصد ہے. اور پھر خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ بتاؤ اے اہل سنت کہلانے والوں کہ تم ہماری تعویل پر، جو ہم تعویل کرتے ہیں، ہماری تعویل کرنے پر کیسے تم اعتراض کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ تم خود بھی اسی کا ارتکاب کر رہے ہو، تم بھی اسی جرم میں یا اسی غلطی کے مرتکب ہو. تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کے اوپر اہل بدعت کا، بعض اہل بدعت کا، بعض اہل تعویل کا اعتراض ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی توفیق سے اس شبہے کا دو طرح سے جواب دیں گے. ایک ہے جواب جس کو مجمل جواب کہا جاتا ہے، اجمالی، جس کو ہم اردو میں سرسری کہہ سکتے ہیں بغیر تفصیل کے. اور دوسرا جواب ہے مفصل، یعنی تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک شبہہ اور اس کا رد، ایک شبہہ اس کا رد، ایک اعتراض اور اس کا رد. یہ ہے تفصیلی جواب. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ جیسے کہا ہے ایسے دونوں طرح سے ان شبہات کا جواب دیا ہے. اب شیخ کہتے ہیں کہ رہی بات اس شبہے کے اجمالی جواب کی یا مجمل جواب کی، تو یہ مجمل جواب دو نقطوں میں ہے. دو نقطے ہیں اس کے، یعنی 2 پوائنٹس پر بات ہوگی اجمالی جواب میں. پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے اجمالی جواب میں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے کہ سلف صالحین نے ان صفات کے نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیر دیا ہو. ایسا ہم مان نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے، اپنی جگہ پر یہ بات طے ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ تقوی شعار، سب سے زیادہ حق پرست جو طبقہ دنیا میں گزرا ہے وہ امت کے سلف کا گزرا ہے. اس لیے سلف کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے تعویل سے کام لیا ہے اور اس کے ظاہر سے انہیں پھیر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ظاہر سے پھیر دیا ہے. پہلے یہ طے کرنا، یہ جاننا ضروری ہے کہ ظاہر کسی کلام کا، کسی بات کا ظاہر ہے کیا. کیونکہ جو تم ظاہر سمجھتے ہو ضروری نہیں کہ وہ ظاہر ہو، بلکہ ظاہر کا معنی کیا ہے یہ جاننا ضروری. کہتے ہیں کسی بھی کلام کا ظاہر وہ ہوتا ہے جس سے پہل ہمارے ذہن میں جو معنی آتا ہے، جو معنی متبادر ہوتا ہے. شرط کیا ہے اس کے اندر؟ شرط یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس میں جو معنی نکلے گا اس معنی کے بارے میں یہ چیز جاننی چاہیے کہ یہ معنی سیاق سے بدلتا ہے، اور جملے کے اندر، عبارت کے اندر جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں، جو حروف مثال کے طور پر ادوات شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کلام، کوئی عبارت جملوں سے، الفاظ سے، حروف سے مل کر کے بہرحال تیار ہوتا ہے یا تیار ہوتی ہے. اس لیے عبارت میں کیا استعمال ہوا ہے، کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی استعمال سے معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا سیاق کیا ہے.
تو سیاق سباق کے بنیاد پر اور جو اس جملے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو حروف استعمال ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے جملہ مکمل ہوتا ہے، عبارت متکامل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر کے جو چیز، جو معنی نکلتا ہے، جو معنی سمجھ میں آتا ہے، متبادر ہوتا ہے، وہ اصل میں کسی کلام کا ظاہری معنی ہے۔ یہ ہے معنی۔ تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ کسی بھی کلام کا ظاہری معنی کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں کہ کلام کا سیاق کیا ہے، یعنی اس گفتگو کا بات چیت جو چل رہی ہے، اس عبارت میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا سیاق کیا ہے، یعنی کس سیاق میں بات ہو رہی ہے، کس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جملے میں استعمال کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، بڑی جامع زبان ہے، بہت زندہ زبان ہے، بہت غنی اور مالدار زبان ہے۔ اس کے اندر بے شمار ادوات ہیں، حروف ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کہیں الا استعمال ہو رہا ہے، کہیں الا استعمال ہو رہا ہے، کہیں من استعمال ہو رہا ہے، کہیں عن استعمال ہو رہا ہے، کہیں مز استعمال ہو رہا ہے، کہیں منذ استعمال وغیرہ بہت سارے حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ ان حروف کے استعمال سے اور سیاق سے بہرحال معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی کلام کا معنی سمجھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جو معنی متبادر ہوتا ہے، یعنی پہلے ذہن میں نکل کر کے آتا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ اس کلام کا ظاہری معنی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام مرکب ہوتا ہے الفاظ سے، جملوں سے، حروف سے میرے بھائیوں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا اس کے اندر پورا حصہ ہے، پورا دخل ہے، اور جب تک اسے ہم بروئے کار نہیں لائیں گے تب تک اس کا ظاہری معنی ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ تو جب ہم ساری بات کو اکٹھا کریں گے، سارے الفاظ کو، جملے کو، سارے جملوں کو، یعنی سب کو اکٹھا کرنے کے بعد جب ہم دیکھیں گے اور اس سے جو معنی نکلے گا وہ ظاہر معنی ہوگا اور وہی معنی متعین ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی پہلو لیں، کوئی پہلو چھوڑ دیں، یہ نہ غور کریں کہ یہاں اعلیٰ نہیں استعمال ہوا بلکہ یہاں الا استعمال ہوا ہے، یہاں الا نہیں استعمال ہوا بلکہ یہاں اعلیٰ استعمال ہوا، یہاں فی استعمال ہوا ہے، یہاں من استعمال ہوا ہے، یہاں ان استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے معنی کیا بدلتا ہے، اس کی رعایت اگر ہم نہیں کریں گے، یوں ہی ہم اس کا معنی بنا لیں گے تو معنی ظاہر ہے کہ معنی درست بھی نہیں ہوگا اور اس معنی کو حقیقت کے اعتبار سے ظاہر متبادر معنی نہیں کہا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ ہے، تو پہلی بات ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالی جواب میں یہ بات سمجھا دی کہ ظاہری معنی سے سلف ہٹ ہی نہیں سکتے، سلف صالحین ظاہری معنی سے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے۔ بس ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ظاہری معنی ہے کیا، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ ظاہر متبادر معنی کسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اجمالی جو وضاحت ہے، اجمالی جو جواب ہے، اس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر تسلیم بھی کر لیں کہ سلف صالحین نے فلاں قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں حدیث کو انہوں نے اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا ہے، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اسے منمانی، اپنی خواہشات، اپنی ہوس رانی کے مطابق انہوں نے اسے اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ امت کے سلف سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ عز و جل کا خوف کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، اور یہ تو سب سے اہم موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہے، اللہ عز و جل کی معرفت سے متعلق ہے، اس مسئلے میں خصوصیت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ وہ حق پرست تھے، حق کی جستجو کرنے والے تھے۔ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کسی نص کو، کسی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث کو اس کی ظاہری معنی سے پھیرا ہو تو اپنی خواہشات کے مطابق پھیر دیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ممکن ہے۔ اگر ایسا کیا ہوگا، مثال کے طور پر اگر کوئی دلیل ملتی ہے کہ ہاں انہوں نے اس کی ظاہری معنی سے اسے پھیرا ہے، تو اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اللہ کی کتاب کی، نبی کی سنت کی، جس کے مطابق وہ اسے پھیریں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی وہ دلیل اس بات کی متقاضی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی متقاضی ہے، تو اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اس کے ظاہری معنی سے پھیرا ہوگا۔ اور وہ جو دلیل جو ہے، جو دلالت کرتی ہے جس کی بنیاد پر اسے پھیرا ہے انہوں نے، وہ دلیل یا تو متصل ہو سکتی ہے، منفصل ہو سکتی ہے، یعنی وہ دلیل یا تو اسی کے اندر موجود ہوگی یا وہ دلیل اس سے الگ تھلگ ہوگی، دوسری دلیل ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بہرحال کوئی دلیل ہوگی جس کی بنیاد پر امت کے سلف نے اس کو ظاہری معنی سے پھیرا ہوگا۔ محض شبہات کی بنیاد پر، محض چند شبہات کی بنیاد پر جسے پھیرنے والا دلیل سمجھتا ہے،
قطعی برہان سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت کردہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے اسے وہ اس کی نفی کرتا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اللہ اپنے اسماء و صفات کے سلسلے میں اس کی نفی کر دیتا ہے۔ محض اپنی شبہات اپنے دل کے اندر اس کے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو وہ حقیقت سے پھیرنے کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ امت کے سلف نے اس بنیاد پر کوئی ظاہری معنی پھیرا نہیں ہے، کسی ظاہری معنی کو اس کے کسی اسماء و صفات کے کسی نص کے لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر کر کے دوسری طرف سلف کے لوگ نہیں لے کر کے گئے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کی جو خیر القرون ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے سلف جو ہیں وہ کبھی بھی کسی نص کے ظاہر کو نہیں پھیرا جب تک کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جب کوئی دلیل ملے گی تو ہی وہ اسے پھیریں گے، خواہ وہ دلیل متصل ہو یا منفصل ہو۔ ویسے نہیں کریں گے جیسے لوگ پھیرنے والے پھیرتے ہیں اور اسے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسی بنیاد پر پھیرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسا وہ کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ دو نقطے ہیں جن کے ذریعے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہل تعویل کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہ دو نقطے اجمالی جواب کے ہیں، آگے تفصیلی جواب ہے۔ یہ تفصیلی جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کئی ایپیسوڈ میں، کئی حلقوں میں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کئی ایک مثالیں ہیں اور یہ مثالیں اس کی ہیں جو اہل بدعت کی طرف سے اہل سنت والجماعت اور سلف کے اوپر بطور اعتراض پیش کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو ان جگہوں پر سلف کے نقش قدم پر چلنے والے، سلف یا اہل سنت والجماعت جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں انہوں نے اسے ظاہری معنی سے پھیرا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے دلائل ہیں، کون کون سے وہ نصوص ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے اہل بدعت کی طرف سے کہ اہل سنت نے اس میں تعویل سے کام لیا ہے یا اس کے معنی سے پھیر دینے کا کام کیا ہے۔ یہ کون سے نصوص ہیں، کون سے دلائل ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں سب سے پہلے ہم وہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں جو ابو حامد غزالی نے، اور معروف نام ہے یہ امام غزالی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے عقیدے اور ان کے منہج کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے عقیدہ و منہج کے سلسلے میں امت کے سلف نے اور محققین نے کلام کیا ہے، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ان کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی کافی کچھ ملاحظات ہیں جس سلسلے میں شیخ بہت سارے امت کے علماء نے گفتگو کی ہے، خصوصیت کے ساتھ جو پرانے لوگ ہیں قدامہ، ان میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اور دیگر کتابوں کے اندر گفتگو کی ہے۔ بہرحال تو یہ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ابو حامد جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے بعض حنابلہ کے واسطے سے، بعض حنابلہ کے سلسلے میں، کہ انہوں نے کہا ہے، ابو حامد کہتے ہیں کہ بعض حنابلہ نے یہ بات کہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام اہل سنہ کے نام سے دنیا میں معروف ہیں اور ان کی دنیا میں سب سے عظیم الشان مسند جو اس وقت سعودی حکومت کی طرف سے یا سعودی عرب کے کسی ادارے کی طرف سے میرے بھائیوں موسوعہ حدیثیہ کے نام سے 50 جلدوں میں الحمدللہ اس کے شائع نشان اسے چھاپا گیا ہے اور اسے دنیا میں عام کیا گیا ہے۔ پچھلے چند سالوں پہلے یہ چیز آئی ہے اور جس کے پیچھے پوری ایک اہل علم کی ٹیم ہے جو کام کر رہی تھی، اور انہوں نے مل کر کے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے اس کی تصویب کا، اس کی تصحیح کا، اس کی تحقیق کا کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ہر حدیث پر انہوں نے دراسہ کر کے، تحقیق کر کے اس پر صحیح ضعیف وغیرہ کا حکم بھی لگایا ہے۔ تو بڑا عظیم الشان ہے یہ کارنامہ۔ تو یہ مسند احمد بن حنبل جو ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی مایہ ناز کوشش ہے، قربانی ہے۔ تقریباً 40,000 حدیثوں پر مشتمل یہ حدیثوں کا خزانہ ہے جو موسوعہ ہے، اور میرے بھائیوں اکبر مسانید دنیا، امت کے علماء لکھتے رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسند ہے، سب سے بڑی مسند کتاب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مسند کے کئی اصطلاحات ہیں خیر، لیکن مسند جو یہاں پر معروف ہے، مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کے نام سے حدیثوں کو ترتیب دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایسے ہی عثمان کی، علی کی، اور دیگر ایسے ہی تمام صحابہ کی بستہ بستہ کے بعد دیگر جو بھی روایتیں ملی ہیں ان کو اکٹھا کرنا، قطع نظر اس کے کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ کس فقہی عنوان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ترتیب جو ہے اس کی ہمارے ذہن میں ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مسند کے اندر، بلکہ صحابہ کی ترتیب پر ہوتی ہے، یہ ترتیب صحابہ کی ترتیب پر ایک حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ تو ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی جو عقیدے سے متعلق ہوگی، دوسری حدیث ہو سکتا ہے کہ وضو سے متعلق ہو، تیسری حدیث ہو سکتا ہے کہ صید الذبائح سے متعلق ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کے بارے میں بعض حنابلہ کے واسطے سے کے سلسلے میں کے بارے میں یہ بات امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا، ان بعض حنابلہ کے واسطے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہوں پر تعویل سے کام لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے صرف 3 جگہ تعویل سے کام لیا ہے۔ ان احمد لم يتأول الا فی 3 اشیاء، احمد بن حنبل نے اور کہیں بھی تعویل سے کام نہیں لیا ہے سوائے 3 جگہوں کے، 3 جگہوں میں انہوں نے تعویل سے کام لیا۔ ایسا بعض حنابلہ نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات باطل ہے، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آگے کہہ لیجئے کہ کلام آپ کے سامنے ان کی بات پیش کی جائے گی، جس سے واضح ہوگا کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ حکایت جو ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں وہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے تعویل سے کام لیا ہے؟ وہ 3 نصوص یہ ہیں جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ہے، ایک جو نص ہے وہ ہے الحجر الاسود، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض۔ حجر اسود یعنی سنگ اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے، ایک کونے پر لگا ہوا ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں طواف کا ایک شوط مکمل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، یہ روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ حجر اسود یہ روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ ایک حدیث آئے گی، بات اس کا کیا حکم ہے، کیا حقیقت ہے، اور پھر اس کا جواب کیا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا ہے؟ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، دوسرا نص کیا ہے اس نص میں؟ قلوب بنی آدم یا قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل جو ہیں، سارے بندگان کے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کیا ہے؟ انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں رحمان کا نفس پاتا ہوں یمن کی طرف سے، میں یمن کی طرف سے رحمان کا نفس پاتا ہوں۔ آئے گی بات نفس کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ بہرحال یہ 3 نصوص ہیں، ان 3 نصوص کے حوالے سے یہ بات ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حنابلہ کے واسطے سے کہی ہے کہ یہ بعض حنابلہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ان 3 نصوص میں جو اسماء و صفات الہی سے متعلق ہیں تعویل سے کام لیا ہے۔ بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا، ابو حامد غزالی کے واسطے سے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ کے اندر 5ویں جلد میں، اور اس حوالے کے مطابق جو کتاب میں ہے 398 نمبر صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذہ الحکایۃ کذب علی احمد، یہ جو حکایت ہے، جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیے صراحت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکایت ہے، یعنی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے بعض حنابلہ کے واسطے سے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہوں پر تعویل سے کام لیا ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سرپیر نہیں ہے، یوں ہی پھیلا دیا گیا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل سے کام لیا ہے۔ میرے بھائی، اس کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 مثالوں کو الگ الگ بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ آئیے ہم پہلی مثال کو لیتے ہیں، اور اس پہلی مثال کی وضاحت پر اس حلقے کا اختتام ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری مثال، تیسری مثال، بستہ بستہ اگلی ساری مثالوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی مثال جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود
زمین میں، دنیا میں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ ایک نص ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ احمد بن حنبل نے تعویل سے کام لیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں اہل سنت کے ائمہ میں سے، اور چوٹی کے امام ہیں، بلند پایا امام ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے آفتاب و مہتاب کی حیثیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کی تعویل کی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھ لیں، پہلے دیکھ لیں کہ معنی کیا ہے اس کا۔ حجر اسود روئے زمین میں اللہ کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ اب اہل سنت والجماعت پر رد ہے، اعتراض یہ ہے اہل بدعت کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حجر اسود یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے روئے زمین میں، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیوں نہیں مانتے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ اللہ کی صفت ہے، تو حجر اسود کو اللہ کی صفت کیوں نہیں مانتے؟ تعبیل سے کیوں کام لیتے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے کیا واقعی اہل سنت نے اس کی تعویل کی ہے؟ اہل سنت والجماعت یا سلف اس کی تعویل کرتے ہیں، اسے ظاہری معنی پر محمول نہیں کرتے۔ اور وہ معنی یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیں کہ ظاہری معنی کسے کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب حدیث ہی صحیح نہیں ہے، باطل ہے، بے اصل ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بتائیے کہ جب حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے مسئلے کا استنباط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یوں ہی غیر معتبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صاف صاف انکار ہے اس حدیث کی صحت کا۔ امام ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث باطل فلا یلتفت الیہ، یہ باطل حدیث ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد لا یثبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے، سند آئی ہے، ایک سند میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ سند ثابت نہیں ہے، وہ سند ضعیف ہے، وہ سند غیر معتبر ہے، وہ سند کے اندر غیر معتبر روات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چیز مروی تو ہے، لیکن جس سند سے مروی ہے وہ سند ثابت نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہے اس حدیث کی کہ اس کی سند درست نہیں ہے، یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا گنجائش؟ ضرورت ہی نہیں کہ اس کے پیچھے پڑا جائے۔ روایت اگر صحیح ہوتی، درست ہوتی، اس کا حکم یہ ہوتا کہ وہ کم از کم حسن درجے کی ہے، تو یہ بات اس بات کی متقاضی ہوتی کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ پھر اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ اس کی سند درست ہے اور اس پر حکم جو لگتا ہے وہ حسن، صحیح یا کم از کم حسن کا لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس کے بعد اتنی بات کہنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس اثر کے اندر، یعنی اس حدیث کے اندر یہ چیز معروف ہے، مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت بیان کر رہے ہیں، پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ روایت کی حقیقت کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کو روایت کرنے والا کون ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض فمن صافحہ وقبلہ فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ۔ یہ ہے پوری روایت اس اثر کی جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، یعنی کہا ہے، یہ بات جو کہی ہے۔ حجر اسود روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، لہٰذا جس نے اس پتھر سے مصافحہ کیا، یعنی اس پتھر کو ہاتھ لگایا، وقبلہ اور اسے بوسہ دیا، اسے چوما، فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا، چوما۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ پوری روایت جو آئی ہوئی ہے۔ آپ نے سرسری طور پر اس بات کو جان لیا ہے کہ روایت بہرحال ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور واقعی یہ روایت ضعیف ہے۔ اور خطیب بغدادی نے، میں تخریج جو حدیث کی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اسے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، ایسے ابن عدی نے کامل میں، ایسے ہی امام شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے اور بھی لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے، جیسے ابو بکر ابن خلاد نے اپنی فوائد میں اسے روایت کیا ہے، ابن بشران نے امالی میں، اور ایسے ہی اور چند لوگوں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ بہرحال
لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اسے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض القدیر میں بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ابو الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تضعیف نقل کی گئی، بیان کیا گیا اسے، اور ابن عربی کی تضعیف، ان دونوں باتوں کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت جو دنیا کے کہہ لیجیے میرے بھائیو چھوٹی کے امام گزرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تجدیدی کام لیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب سلسلۃ الضعیفہ کے اندر، سلسلۃ الحدیث الضعیفہ کے اندر اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور نمبر ہے 223 کے تحت اسے نقل کیا ہے اور اسے اس کی تضعیف فرمائی ہے۔ اچھا، یہ تو اتنی کی بات ہو گئی جو شروع میں روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، اتنے کے بارے میں یہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں۔ لیکن جو روایت اثر کی جو روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، جس نے اس سے مصافحہ کیا، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ کو چوما۔ یہ جو مکمل جو روایت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی ضعیف جداً، یعنی حد سے زیادہ ضعیف ہے۔ اسے بہرحال بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اخیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث الضعیفہ کے اندر اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اور جب یہ روایت ہی قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر اس پر گفتگو کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو حدیث کے الفاظ پر غور کرے گا اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حدیث میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، حدیث میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کے معنی کو سمجھنے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سرسری طور پر سمجھیں کہ حدیث میں یا اثر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یمین اللہ فی الارض اور فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ، دو الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہے۔ حدیث میں اثر میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، ایسے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ حجر اسود روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اصل ہاتھ ہے وہ نہیں ہے حجر اسود۔ ایسے ہی آپ دیکھیے آگے پھر جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، اور ظاہر یہ بھی آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جب اسے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے۔ اگر مطلق کہا گیا ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن یہاں مقید کہا گیا ہے یمین اللہ فی الارض، یعنی روئے زمین میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کے اوپر، اپنی ساری مخلوقات کے اوپر میرے بھائیو عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو بات آئی ہوئی ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ روئے زمین میں روئے حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل ہاتھ نہیں ہے، حقیقی ہاتھ نہیں، حقیقی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر فی الارض کہا گیا، زمین میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ عز و جل بلند ہے اس کے اوپر، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت اور اس کی بادشاہت کے شایع نشان ہے، ویسے وہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلق اگر ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن یہاں پر مقید ہے، اس کا مطلب یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ روایت کے اندر کیا ہے؟ فمن صافح وقبلہ فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ، اس لیے جو بھی حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا یا اسے چومے گا، گویا، یہ دیکھیے، کأنما، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر سے مصافحہ، گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، وقبل یمینہ، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا بوسہ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر دیکھیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فمن صافحہ وقبلہ صافح اللہ وقبل یمینہ، ایسا نہیں کہا، بلکہ کأنما، گویا کی، اس کا مطلب حقیقت نہیں ہے، تشبیہ ہے،
یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے مصافحہ کیا، حجر اسود سے جس نے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ لگایا اسے، اور جس نے حجر اسود کو چوما، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ لگانے والا نہیں اور اس کو چومنے والا نہیں ہے، بلکہ گویا کی یعنی اس کے مشابہ ہے وہ۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہے میرے بھائیوں، شروع کے ٹکڑے میں آغاز میں فی الارض کی جو میرے بھائیوں جو قید لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حجر اسود اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا، گویا کی، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو اس نے چوما۔ یہ اس سے بالکل کھلا معلوم پڑ رہا ہے، بالکل کلیئر واضح طور پر معلوم پڑ رہا ہے، صراحت کے ساتھ معلوم پڑ رہا ہے کہ جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، مصافحہ کیا، دراصل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائیں ہاتھ یہاں تھوڑی نہ ہے، ولیکن کہتے ہیں لیکن بس یہ مشابہ کہا گیا ہے، مشابہ تشبیہ دی گئی ہے کہ حجر اسود کو چومنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو حجر اسود کو مجھ سے مصافحہ کرے گا یعنی اس کو چھوئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنے والا نہیں ہے، دراصل نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہ شبہہ ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے، ولیکن شبہ بمن یصافح اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مصافحہ کرے گا اس سے تشبیہ دی جا رہی کہ گویا کہ اس نے، یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث اس اثر کا آغاز اور اس اثر کا آخری حصہ اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حجر اسود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، جیسا کہ ہر عقل مند جانتا ہے، ہر عقل مند کے پاس یہ چیز معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ تک پہنچائی جا رہی تھی، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار، اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی وہ مدعا ثابت نہیں ہوتا جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ اس سے دوسرا ہی معنی نکلتا ہے اور اس میں تشبیہ تمثیل لازم نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ فصل چہارم، چوتھی فصل کے ضمن میں پہلا حلقہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمہیدی ضروری باتوں کے علاوہ ایک مثال کو تفصیل سے آپ کے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، جو الزام اہل سنت والجماعت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یہ الزام درست نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، اور اگر بالفرض صحیح مان لیں تو اس کی جو توجیہ ہونی چاہیے، اس کی توجیہ اگر صحیح کی جائے تو کوئی بھی اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس اثر کے اندر دو جملوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ فی الارض کی قید لگائی گئی ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تشبیہ ہے، حقیقت میں یہ حقیقی معنی میں یہ ہے ہی نہیں، اس لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ رہی بات انگلیوں کی، تو بلا شبہ انگلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جیسا کہ مزید دلیلیں اس کی آگے آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں اس حلقے کے اندر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق جو شبہات بیان کیے جاتے ہیں اہل بدعت، اہل تاویل کی طرف سے، اسے ہمیں میرے بھائیوں، میرے بزرگ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔